वो राजन और शैनीला का ताक़ुब करती हुई इस मकान तक पहुंची थी। माही गिरों से मकान का नाम भी मालूम कर लिया था, मास्टर फीटी। और फिर इसने सोचा था कि ज़रूरी नहीं है कि इसके शुबात दुरुस्ती साबित हों। मुमकिन था राजन ने ठीक ही कहा हो, यानी वो शैनीला को अपने किसी दोस्त से मिलाने ले गया हो, वो दोस्त जिसका नाम मास्टर फीटी था। बहरहाल सोफिया वहाँ से वापस होटल आ गई थी। इसने रेडियो खोला ही था कि गुरीलों की खुफिया नशरगाह का प्रोग्राम सुन सके। प्रोग्राम शुरू हो चुका था, जंगी नगमे हो रहे थे, गोया खबरें ख़त्म हो चुकी थी। सोफिया को इन जंगी नगमों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो रेडियो खोले बैठी रही कि इन नगमों के बाद फीचर तो सुन ही सकेगी। नगमों के खात्मे पर रेडियो से आवाज़ उभरी, गोरिल्ला भाइयों के लिए जंगी नगमों का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये आज़ाद इंडियन रेडियो है, अब आप फीचर सुने, गुलपोश की बातें। आज के फ़िक्र की एक ये खसूसियत है कि इसमें आप एक नुस्वानी आवाज़ भी सुन सकेंगे। सोफिया का मुंह थोड़ा सा खुल गया था और आंखों में बेतहैयर की झलक मौजूद थी। वो सोच रही थी कि आज ही शैनीला यहाँ पहुँची है और आज ही इस प्रोग्राम में एक नुस्वानी आवाज़ का इजाफा हो गया है। क्या ये बात किसी नतीजे तक पहुँचने में मदद दे सकती है? फीचर शुरू हुआ। सोफिया पूरी तवज्जो से सुनने लगी, मगर आज इसकी तवज्जो सिर्फ आवाज़ पर मरकूज़ थी। वो आवाज़ें जो राजन और शैनीला की आवाज़ों से मुख्तलिफ थीं। लेकिन जब सोफिया ने लहजे के उतार चढ़ाव पर भरपूर तवज्जो दी तो महसूस किए बगैर रह न सकी कि कहीं कहीं राजन और शैनीला के लहजों का पर तो झलकने लगता है। सोफिया के जिस्म में सनसनाहट फैल गई। फीचर पेश करने वाले राजन और शैनीला ही हो सकते थे। सोफिया ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया, आंखों की चमक में इजाफा हो गया था। वो सोच रही थी कि खुफिया नशरगाह मास्टर फीटी ही के घर में कायम है। राजन और शैनीला वहीं तो गए थे, अब इनकी आवाज़ें रेडियो से सुनाई दे रही थीं। वो दोनों आवाज़ें बदल कर बोल रहे थे, इसमें इंतहाई कामयाब थे। सुनने वाले को ये एहसास नहीं हो सकता था कि वो आवाज़ें बदल कर बोल रहे हैं। सोफिया ख्यालात में इस तरह खोई कि इसे एहसास ही ना हो सका कि प्रोग्राम कब ख़त्म हुआ था। जब वो चौंकी तो रेडियो खामोश था। सोफिया ने एक तवील सांस लेकर रेडियो का स्विच ऑफ किया और घड़ी देखी। अब वो दोनों आते ही होंगे, सोफिया ने सोचा और उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल किया और हॉल में आ गई। हॉल चारों तरफ से बंद था कि रोशनी बाहर ना जा सके। आखिर वो दोनों होटल में दाखिल होते नजर आए। इनकी नज़रें सोफिया से टकराईं और फिर वो इसी की तरफ बढ़ते चले आए। क्या आप तब से यहीं बैठी हुई हैं? राजन ने हैरान होकर पूछा। यहाँ होती तो आपको इस मेज़ पर नज़र आ जाती जहाँ आप लोग मुझे छोड़कर गए थे, सोफिया ने मुस्कुरा कर कहा। राजन धीरे से हंस दिया। इस रात सोफिया ने गुफ्तगू के दौरान में गुरीलों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। वो राजन और शैनीला को रफ्ता रफ्ता राह पर लाना चाहती थी। सोफिया की तवक्को के मुताबिक इन दोनों ने ही सोफिया के इस ख्याल से इत्तफाक किया और इसके ख्याल को सराहा कि इन्हें गिरिलों की मदद करनी चाहिए। ओहो, राजन अचानक बुड़बुड़ाया। सोफिया और शैनीला की नज़रें इस तरफ उठ गईं जिधर वो देख रहा था। कमांडो गाजी होटल के चौकीदार से बातें करने के बाद कुछ ही दूर चला था कि इसे अपनी पुश्त पर किसी किस्म की आवाज़ महसूस हुई। इसने पलट कर देखना चाहा, मगर इसे ऐसा धक्का लगा कि वो बर्फ़ पर गिर पड़ा। दो आदमी इस पर टूट पड़े थे। गाजी के दोनों हाथ बर्फ़ में धंसकर किसी पौधे की शाखों में उलझ गए। उलझे भी ऐसे कि बगैर झटके के छुटकारा मुश्किल था। वो पोजीशन ऐसी हो गई थी कि गाजी झटका नहीं दे सकता था। वो दोनों इस पर छा गए थे और इसे रेशमी डोरी से बांध लेने की फ़िक्र में थे। शायद वो दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर इस वक्त गाजी के जहन में वो कुव्वत काम न कर जाती जो ऐसे ही नाजुक मौक़ों पर बड़ी तेज़ी से हरकत में आ जाती थी। स्याह रात गाजी के मुंह से निकला। यकलख्त हमला आवरों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो बड़ी जल्दी और गालबन बौखलाहट के आलम में गाजी से अलहदा हुए थे और फिर इनके मुंह से बैक वक्त निकला था सुबह की तलाश। गाजी ने एक झटके से अपने दोनों हाथों को बर्फ़ में दबे हुए पौधे की शाखों से निकाल लिया। अब जहन्नम की तलाश में जाओ, गाजी ने यह कहते हुए अपने करीब वाले आदमी की गर्दन पर खड़ा हाथ मारा। मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकाले बगैर वो कटे हुए शैतीर की तरह बर्फ़ पर ढेर हो गया। अपने साथी के इस अंजाम को देखते ही दूसरे को शायद धोखा खा जाने का एहसास हो गया था। वो फ़ौरन ही गाजी पर टूट पड़ा, लेकिन अब तो गाजी हर किस्म की हंगामा आराई के लिए तैयार हो चुका था। इसका घुंसा हमला आवर की ठोड़ी पर पड़ा। हुक! अजीब सी आवाज़ के साथ हमला आवर चित गिरा। गाजी ने इस पर छलांग लगाई
اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ وہ اسے ہلاک تو نہیں بلکہ بے ہوش ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آنی گون سے بوچھاڑ کی طرح حملہ آور کے چہرے پر پڑنے لگے۔ یہ جگہ ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن درمیان میں ایک ٹیلا حائل ہو جانے کی وجہ سے ہوٹل کا چوکیدار اس ہنگامے سے باخبر نہیں ہو سکتا تھا۔ حملہ آور کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اچانک غازی نے ایک آواز سنی، کون ہے؟ خبردار! غازی نے چونک کر دیکھا۔ وہ انڈین فوجیوں کے نرغے میں تھا۔ برف کی وجہ سے ان لوگوں کی آہٹ نہیں سنائی دی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ، تومکانہ لہجے میں کہا گیا۔ حریف کے منہ سے اب ذرا بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ غازی اسے چھوڑ کر بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا اور اپنے لباس سے برف کے ذرات جھاڑتے ہوئے اتنی صفائی کے ساتھ جیب سے سنہرا سکہ نکالا کہ انڈین فوجی اس کی یہ حرکت نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ تم کون ہو؟ کیا تم نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ غازی نے سکہ اس آفیسر کی طرف بڑھا دیا جس نے سوال کیا تھا۔ یہ شناختی بیج دیکھتے ہی اس آفیسر نے غازی کو سیلوٹ کیا اور باقی فوجی دم بخود کھڑے رہ گئے۔ آپ ادھر کیسے؟ غازی نے بیج واپس لیتے ہوئے کہا۔ ہم گشت پر تھے۔ آپ کی چوکی یہاں سے کتنی دور ہے؟ غازی نے پوچھا۔ 3 فرلانگ تو ہوگی۔ ان دونوں کو اٹھاؤ اور وہاں لے چلو۔ غازی نے حملہ آوروں کے ساکت پڑے ہوئے جسموں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اپنے آفیسر کی ہدایت پر وہ تنو من 2 فوجی انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک جیسے بے اختیار ہو کر بولا، ارے یہ تو شاید مر گیا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ غازی نے لاپرواہی سے کہا، او آفیسر، کیا یہ گوریلے؟ ہاں غالباً، غازی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب وہاں سے چل پڑے۔ غازی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ چوکی 3 فرلانگ سے کم فاصلے پر تھی۔ کم از کم غازی کا اندازہ یہی تھا کہ 2.5 فرلانگ سے زیادہ نہیں چلنا پڑا۔ یہ چوکی دراصل ایک چھوٹا سا مکان تھی۔ غازی کی ہدایت پر بے ہوش گوریلے کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانے لگی۔ کمرے میں غازی اور ملٹری آفیسر کے علاوہ صرف 2 سپاہی تھے جو گوریلے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے گوریلے کے لباس کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ اس کی چیزیں اور ہلاک ہو جانے والے گوریلے کے لباس سے برآمد ہو جانے والی چیزیں ایک ہی میز پر ڈھیر کر دی گئی تھیں۔ غازی نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور پھر انہیں لاپرواہی سے میز کے دوسرے کونے کی طرف سرکا دیا۔ اتنے میں گوریلے کو ہوش آ گیا اور وہ پھر دم بخود رہ گیا کیونکہ ایک سپاہی نے اپنی رائفل اس کی طرف سیدھی کر دی تھی۔ تم دونوں باہر جاؤ اور دروازے پر رکو، غازی نے سپاہیوں سے حکم دیا۔ دونوں ایڑیاں بجا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ بیٹھ جاؤ، غازی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ گوریلا ابھی فرش پر ہی تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ادھر دیکھو، غازی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ گوریلے نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ سوجن تھی اور نقوش بگڑ کر رہ گئے تھے۔ غازی نے اس کی مرمتی ایسی شدید کی تھی۔ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ غازی نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ کیا تم ماسٹر فیٹی کے گھر سے میرے تعاقب میں تھے؟ وہ اب بھی چپ رہا، لیکن غازی کی زبان سے ماسٹر فیٹی کا نام سنتے ہی ملٹری آفیسر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ غازی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کھا جانے والے انداز میں گوریلے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ گھرایا، میں چاقو سے تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ غازی کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ گوریلا اب بھی خاموش تھا۔ غازی نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا شکاری چاقو نکالا۔ اس کے کھلنے کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ غازی گوریلے کی طرف بڑھا۔ گوریلے کی آنکھیں چمکتے ہوئے چاقو پر مرکوز تھیں اور پیشانی پر پسینے کے قطرات چمکنے لگے تھے۔ غالباً اس نے غازی کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ آنکھیں نکالنے والی بات محض دھمکی ہی نہیں ثابت ہوگی۔ غازی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم نے تمہارا تعاقب نہیں کیا تھا۔ گوریلے کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ حملہ کیوں کیا تھا؟ غازی نے سوال کیا۔ ہم اکا دکا لوگوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ بکواس! غازی غرانے لگا۔ تم مجھے باندھ کر لے جانے کی فکر میں تھے۔ مجھے یقین ہے تم نے ماسٹر فیٹی کے مکان سے میرا تعاقب کیا تھا۔ اپنی آنکھوں کی شامت نہ بلواؤ اور صحیح جوابات دو۔ پھر غازی نے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، تم دونوں ماسٹر فیٹی کے مکان سے میرے تعاقب میں لگے تھے؟ ہاں، گوریلے کے لہجے میں مرونی تھی۔ پوری بات بتاؤ۔ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ماسٹر فیٹی کے مکان کے گرد منڈلاتے رہیں اور اگر کوئی اس مکان میں دلچسپی لیتا نظر آئے تو اسے اغوا کر کے لے جائیں، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو پھر جیسا موقع ہو ویسا کریں۔ ماسٹر فیٹی کے مکان میں کیا ہے؟
ہم نہیں جانتے، ہم کبھی مکان کے اندر نہیں تھے۔ تم نے وہاں دیکھا تھا مجھے؟ ہاں جی۔ پھر تم مکان سے نکلنے والے ایک مرد اور عورت کا تعاقب کر رہے تھے، ہم نے تمہارا تعاقب شروع کیا۔ اس طرح ہم گلپوش ہوٹل تک پہنچے۔ وہاں تم نے چوکیدار سے ان دونوں کے بارے میں باتیں کی۔ ہم ایک نشے میں چھپے ہوئے باتیں سن رہے تھے۔ پھر جب تم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہم نے تم پر حملہ کیا۔ غازی نے فوراً ہی کوئی اور سوال نہیں کیا۔ وہ بڑے غور سے گوریلے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی باتوں کے وزن کا اندازہ کرنا چاہتا ہو۔ تم مجھے لے کر کہاں جاتے؟ غازی نے اچانک سوال کیا۔ گوریلا خاموش رہا۔ جواب دو۔ غازی غرانے لگا۔ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، خواہ تم میری آنکھیں نکال دو، گوریلے نے کہا۔ تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں ماسٹر فیٹی کے مکان کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے، ورنہ ماسٹر فیٹی کے مکان کا نام بھی میری زبان پر ہرگز نہ آتا۔ غازی کے حلق سے پھر غراہٹ کی آواز نکلی اور اس کا چاقو آہستہ آہستہ گوریلے کی آنکھوں کی طرف بڑھنے لگا۔ گوریلے کے سارے چہرہ پسینے سے پھوٹ پڑا، لیکن اس نے اپنے سر کو بالکل حرکت نہیں دی۔ چاقو کی نوک اس کی دانی آنکھ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک غازی کا دانا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ کرسی سمیت الٹ کر فرش پر جا گرا۔ اب آپ اسے اپنے چارج میں لے لیجئے، غازی نے ملٹری آفیسر سے کہا۔ ملٹری آفیسر نے سپاہیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گوریلے کو لے جا کر بند کر دیں۔ دونوں سپاہی رائفلوں کی زد میں گوریلے کو وہاں سے لے گئے۔ اب آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے، غازی نے ملٹری آفیسر سے کہا۔ فرمائیے۔ آپ گلپوش ہوٹل جائیے اور وہاں کا رجسٹر دیکھ کر معلوم کیجیے کہ پرسوں سے اب تک وہاں کس کس نے آ کر قیام کیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ وہاں ظاہر کریں گے کہ آپ کو رابن نامی ایک آدمی کی تلاش ہے جو آج ہی رنگ نگر پہنچا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل۔ آپ فوراً روانہ ہو جائیے۔ ملٹری آفیسر کی روانگی کے بعد غازی برآمدے میں نکل آیا۔ چند فوجی یہاں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ لیکن جب غازی ان سے الگ ایک ستون سے ٹک کر کھڑا ہو گیا تھا تو پھر وہ باتیں کرنے لگے۔ ان کا موضوع انڈین آزاد ریڈیو تھا۔ دفعتاً غازی چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو جانا پڑا۔ ان کی باتوں سے ایک نئی بات معلوم ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، نسوانی آواز پہلے تو کبھی گوریلا ریڈیو کے پروگرام میں شامل نہیں ہوئی۔ جی ہاں جناب، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک فوجی نے جواب میں کہا۔ ریڈیو سے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ نسوانی آواز آج پہلی بار اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔